پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی، شرم بھی کچھ کہ شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرموں، پھر بھی تو کرے ہائے ہائے سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کے اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ حضرات گرامی، ہمارا یہ پروگرام جو عظیم الشان اور محتم بالشان پروگرام ہے، اپنی کامیابی کی جانب رواں اور دواں ہے۔ اب تک کی ہمارے اس پروگرام میں جو چیزیں پیش کی گئی ہیں وہ مقدمات اجلاس اور مبادیات اجلاس کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اپنے اس اصل پروگرام کی جانب گامزن ہوں اور آپ کو تقریر کی دنیا میں لے چلیں، جہاں آپ حضرات اکابر علماء کے ناصحانہ کلمات سے مستفیض ہوں گے، جہاں آپ اہل اللہ کے بیانات کو سن کر کے اپنے دلوں کو منور اور مجلہ کریں گے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلب شانی مسلم ہے زمانے کو، خطابت کی گلب شانی مسلم ہے زمانے کو، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ وہ پروگرام ہے جو بڑا عظیم پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر تقریباً 70 حفاظ کی دستار بندی کا عمل ہوگا، جنہوں نے آپ کے مدرسہ مفتاح الہدیٰ میں رہ کر کے اللہ کے اس قرآن کو سیکھا، اللہ کے قرآن کا حفظ کیا اور اللہ کے قرآن کو پڑھا اور اس قرآن کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے بڑے لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات، اور خاص طور سے ہمارے مدرسے کے بانی اور ناظم اور محتمم حضرت مفتی عمران صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی شب و روز کی لگن سے، محنت سے اور اللہ کے سامنے رونے سے اتنا بڑا کام اللہ رب العزت حضرت والا سے لے رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے اس چمن کو اور اس کے چلانے والوں کو اور اس میں معاونین اور مددگاروں کو یوں ہی شاد و آباد رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس مدرسے کے فیض کو پوری دنیا کے اندر عام فرمائے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج کا ہمارے پروگرام کا جو پہلا خطاب ہو وہ ہم سب کے روح رواں، ہم سب کے بڑے، ہمارے مخدوم گرامی قدر اس مدرسے کے بانی اور محتمم حضرت مفتی عمران صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا ہو۔ ہم حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محجوز فرمائیں اور حضرت مدرسے کی کارگزاری پیش فرمائیں اور آنے والے مہمانوں کا استقبال فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین، آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے موسم کی خرابی کے باوجود اپنا قیمتی وقت اپنے مدرسے کے لیے نکال کر تشریف لائے اور ہمارا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر کے اندر منعقد ہوا. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. آدمی چاہتا کچھ ہے، اللہ کے ہاں مقدر میں کچھ ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جب تک اللہ نہ چاہے تب تک تم لوگ بھی چاہ نہیں سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کے اندر زبردستی پہنچوا دیا، اور ہونا بھی مسجد ہی میں چاہیے تھا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز تم پسند کر رہے ہو وہ اللہ کے ہاں جو اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز ناپسند کر رہے ہو وہ اللہ کے ہاں اچھی ہو. تو یہاں آپ حضرات کا مسجد کے اندر آنا یہ اللہ کو پسند ہے. عزائم اور ارادے ہم لوگوں کے الگ تھے، اللہ کے فیصلے الگ تھے. اللہ کے ہاں مقدر میں یہی طے تھا کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر اس پر رونق بزم کو منعقد کریں، اور یہ ہمارا تاریخی اجلاس ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس مدرسے کو قائم کیا تقریباً 200 سے زائد حافظ بن چکے ہیں، اور اس کا اثر بھی الحمدللہ دکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے پریشانیوں کو سے دوچار کر کے، بہت سارے امتحانات سے گزار کر کے مدرسے کو اپنی جگہ پر پہنچا دیا. مدرسہ ایک الگ جگہ پر قائم کیا گیا تھا، لیکن اللہ کا نظام کہ وہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ پر پہنچ گیا. لیکن اللہ نے جو عزم ارادے جو مقدرات میں کر رکھے ہیں، جو اللہ نے طے کر رکھا ہے، وہ ہو کے رہے گا. اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیٹیوں سے بھی اپنے حفاظت کا کام لے لیا، ابابیل چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لے لیا. یہ جو پروگرام آج کا ہمارا آپ کا ہے، اس پروگرام کے اندر خاص طور سے قرآن سے اس کو منسوب کیا گیا ہے. حفاظ کرام جن کے سروں پہ بھی تھوڑی دیر میں بزرگوں کے ہاتھوں سے دستار بندی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے
جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ان طلبہ کے سر پر باندھا جائے گا۔ یہ دستار بندی کوئی رسم نہیں ہے، یہ دستار بندی ایک ذمہ داری کے سونپنے کا نام ہے، اور حافظ بننے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ حافظ بننے کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اب سے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ اب دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں یہ اپنے قرآن کی، اپنے اعمال کی، اپنی آخرت کی برابر فکر رکھیں، اور اس بات کی فکر کریں کہ جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے دین کی محنت کر کے، قرآن کی محنت کر کے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے، مدرسوں میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ ایک ایک بچے کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ بھی موت تک دین کی محنت میں لگے رہیں گے، قرآن کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان اور ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ آج ڈالی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو نمونہ بن کر کے رہنا ہے، دنیا کے اندر آپ کو قرآن پاک چلتا پھرتا دکھنا چاہیے۔ آپ دنیا کے اندر جہاں بھی جائیں قرآن پاک آپ کے ساتھ رہے، قرآن پاک آپ کے ذریعے سے آگے بڑھے، اور جو ہے اتنا آگے بڑھے کہ پوری دنیا کے اندر ہر خطے کے اندر قرآن پاک کے حافظ اور عالم بن جاؤں۔ دنیا جو ہے آج جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، لوگ مختلف قسم کے گمراہ کن ذرائع کو استعمال کر کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دھیرے 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 فتنوں کے دروازے بڑھتے جا رہے ہیں، کھلتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں پر مدرسوں کا چلنا مشکل ہو رہا ہو، جہاں پر مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ کا نام لینا مشکل ہو رہا ہو، وہاں پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم اور آپ جو ہے منہ دکھانے کے لائق بن جاویں کہ اللہ 21ویں صدی کے اندر جب لوگ اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے تھے تو ہم لوگ دنیا سے منہ موڑ کر کے، دنیا کی رونقوں سے دل ہٹا کر کے، اے اللہ ہم نے آپ کے کلام پاک کو پکڑا ہے، ہم نے آپ کے دین کو پکڑا ہے، اور ہم اسی میں جیے ہیں اور اسی میں مریں گے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کی ایک صفت ہے، اور قرآن پاک کو جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بسایا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم لوگ کی ذمہ داری اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کے نشانہ بنائے، اپنے آپ کو دیندار بنائے، اور جب خود دیندار ہو ساتھ بھی اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے، اور گھر والے دیندار ہوں ساتھ میں مل کر کے محلے والوں کو دیندار بنائے، محلے والے پھر گاؤں والوں کو، اور پھر اپنے اپنے جہاں تک اللہ پہنچا سکے وہاں تک اپنے قرآن کی محنت کو، قرآن کی تعلیم کو وہاں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت کا نقشہ کھینچا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب جو ہے یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ پہنچا، موت کا وقت آ گیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بیٹوں سے پوچھا یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے والد، دادا اور لڑکے، پوتے سب پیغمبر ہیں، سبھی پیغمبر ہیں، اور سب جو ہے نسلوں کے اندر پیغمبروں کا سلسلہ ہے، لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے جو ان کی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آخر وقت تک اپنے بچوں کی فکر کی۔ موت کا قریب ہے اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کس رخ پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا آج ہم نے مشنریز اسکولوں کے اندر بھیج کر کے اپنے بچوں کے ایمان کا خاتمہ کرنے کا ذریعہ تو نہیں بنا لیا ہے؟ ڈگریاں حاصل کر کے اپنی بچیوں کو ہم مرتد تو نہیں بنا رہے ہیں؟ یہ بات دلنشیں کریں۔ آج جو ہمارے اسکول کالجز چل رہے ہیں اس ملک کے اندر، زیادہ تر وہ غیر ایمان والوں کے ہیں۔ یہ حال بنا رکھا ہے کہ آج جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں دی جاتی۔ آپ سوچئے جو بچہ سال کے 10 مہینے جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا، اس کا دل کا حال کیا ہوگا؟ کیا اس کے دل پر کفر کی اور نفاق کی جو مہر لگے گی نہیں لگے گی؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے بہت قابل بنا رہے ہیں، بڑی جو ہے ڈگریوں والے بنا رہے ہیں، بڑے عہدے پر جائیں گے۔ ٹھیک، بالکل جائیں، لیکن ہماری آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کے اعمال کی فکر کریں کہ وہ ہمارے بچے جو ہے دنیا کے اندر مومن اور مسلم بن کے رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اگر رہیں گے تو اس کے اسباب ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، ایمان والوں کے پاس جانا پڑے گا، مسجد والوں کے پاس جانا پڑے گا، مدرسے والوں کے پاس جانا پڑے گا، علماء کرام سے رابطے کو مضبوط رکھنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہر گھر کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر، ہر گھر کا ایک جو ہے فیملی وکیل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر ایک مفتی کا بھی فیملی مفتی ہونا چاہیے، جس سے ہم مسئلے مسائل ہم معلوم کریں، جن کی تربیت میں، جن کی نگرانی میں اپنے گھر کے اندر ہدایت کے راہوں کو کشادہ کریں، کھولیں، اور اپنے ایک ایک بچے اور بچی کو ایسا دین سکھاویں، اتنا دین سکھاویں کہ ہمارا ہر بچہ دین کا داعی، دین کا محافظ بن جاوے۔ آج کل ایک بات بڑی زور شور سے لوگوں کے اندر چل رہی ہے کہ آج ہمیں جو ہے مدرسے والوں کو جو ہے وکیل ہی بنانا چاہیے، بیرسٹر ہی بنانا چاہیے، اور IAS PCS ہی بنانا چاہیے۔ اور اس کے لیے کچھ لوگوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے کہ حافظ لڑکوں کو لے کر کے وہ ہندی انگلش پڑھا کر کے ہائی اسکول، انٹر اور ڈگریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابھی کتنا اچھا کر رہے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ہمیں جو ضرورت ہے، مدرسے کے اندر جو بچے آ رہے ہیں وہ صرف پورے مسلمان برادری کے صرف 1% بھی نہیں آ رہے ہیں۔ 99% ہمارے بچے اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں، 1% بچے ہم نے مدرسوں کو دیے ہیں،
وہی بڑی مشکل سے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ 1% بھی نہیں آئیں گے۔ اب یہ 1% کو اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے وقف کر دیں ہم، کہ ہم ان کو صرف حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، دین کا داعی بنائیں گے، دین کا شہدائی بنائیں گے، ایسا دین کا محافظ بنائیں گے کہ یہ دنیا کی ساری چمک دمک کو لات مار دیں، ساری دنیا کی جو ہے ڈگریوں کو لات مار کر کے یہ اپنے دین کی حفاظت پر جمے رہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر ان کی طرف ایسی تیزی سے آتا ہے جیسے جو ہے سیلاب کا پانی وادی کی طرف آتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی تاریخ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس زمانے تک کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب اللہ والے جو ہے بڑے بڑے حالات سے گزر کر کے دنیا کے اندر گئے ہیں، لیکن کسی نے بھی دین کی محنت اور قرآن کی محنت اور دینی تعلیم کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ بڑے بڑے مجاہدے آئے، ان مجاہدوں کو برداشت کیا، لیکن قرآن کی خدمت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے آج ہم اور آپ جو ہے اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو دین کا محافظ بنانا ہے، اور یہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں یہ لوگ بھی طے کریں کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ہے، معاشرے کے اندر اپنے آپ کو نمونہ بنا کر کے چلانا ہے۔ یہ دستار بندی جو ہے اسی بات کی فکر دلانے کے لیے ہوئی ہے، اور اس جلسے کا ایک مقصد اور ہوتا ہے۔ جب آندھیاں الٹے رخ پر چل رہی ہوں، جہاں پہ بے دینی کی آندھیاں چل رہی ہیں، وہاں پر ہمیں بے دینی کے ہواؤں کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ جہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں کہ دنیا کی تعلیم دلاؤ، بہت اعلیٰ درجے پر پہنچاؤ، وہاں پر اللہ والے جو ہے کھڑے ہو کر کے ایک آواز لگاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو آدمی اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ جو آدمی جو ہے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، اللہ اس کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ اس لیے آج ہم لوگ یہاں سے عزم و ارادہ کر کے یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ جو ہے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنی صلاحیت کی ساری چیزوں کو قربانی پیش کر کے اپنی دین کی حفاظت کریں گے سب لوگ بھائی؟ ہاں۔ اور یہ قرآن پاک یہ جس طریقے سے حافظوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے غیر حافظوں کے لیے بھی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ والدین کو اپنی فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی طرف سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ حافظ ہو گیا، اب 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، اس لیے اب ہم نے جو ہے قرآن کی فکر چھوڑ دی۔ وہ لے جائے گا، اچھی بات ہے، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ کس درجے پر ہمارا بچہ پہنچا ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی ذات کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ جو ہمارے بچوں کے والدین ہیں ان سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ذاتی فکر کریں، اپنے آپ کو بھی دیندار بناویں، پورے دین پر اپنے آپ کو لاویں۔ ہر مسلمان کے اوپر برابر حق ہے دین کا، کسی پہ کم کسی پہ زیادہ نہیں ہے۔ مسلمان مکمل دین مسلمان کا حق ہے۔ آج ہم لوگ تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جمعے کی نماز پر اپنا اکتفا کر لیا ہے کہ ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا۔ کچھ لوگ عید بقرعید والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی دین کے معاملے میں
اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر کے مطمئن ہو رہا ہے، حالانکہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے فکر پیدا ہو، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے دنیا کے اندر اپنی ذات کی بھی ہم فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اور پورے عالم کے اندر فکر کریں۔ جہاں تک اللہ موقع دے وہاں تک جائیں، دیر کے لیے دور کے لیے اپنے دین کو سیکھیں اور سکھائیں۔ ہم تو درخواست کریں گے اپنے ان بچوں کے والدین سے کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لے کر کے جائیں۔ بڑوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے تعلیم و تربیت کا، دعوت و تبلیغ کے نام سے، اس کے اندر ہم لوگ شرکت کریں۔ بڑے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو کہنا غلط ہے کہ بڑے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ بڑے لوگ حافظ نہیں بن سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر عمر میں قرآن کو یاد کیا ہے، ہر عمر میں علم حاصل کیا ہے، جیسے حاصل کر سکتے تو ویسے حاصل کیا، اپنی ضرورت کا علم ہر ایک نے حاصل کیا ہے۔ اس لیے ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ سب لوگ دین کا علم حاصل کریں، بڑے بھی حاصل کریں، بوڑھے بھی حاصل کریں، مرد بھی حاصل کریں، عورتیں بھی حاصل کریں، ہر ایک جو ہے دین کا علم حاصل کرے۔ جو مسجد میں آوے مسجد میں اپنے ائمہ کرام سے حاصل کریں، علماء کرام سے حاصل کریں، اور چونکہ گھروں کے اندر آدمی جب رہتا ہے تو اس کو مشغولی اس کو روکے رہتی ہے، وہ دین کا علم حاصل کرنے سے کا موقع اسے کم ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے یہ ترتیب بنائی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے 40 دن اور 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں اور جا کر کے اپنے دین کا علم حاصل کریں اور اپنی ضرورت کا دین سیکھ لیں۔ جتنی ہم سب لوگ محنت کریں گے، فکر کریں گے، اتنا ہی انشاءاللہ جو ہے دین زندہ ہوگا، ہم لوگ کی زندگی کے اندر بھی آئے گا اور پورے عالم کے اندر زندہ ہوگا۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احساس کمتری مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ستائے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر پریشان کیے جا رہے ہیں تو ہمارا آگے آنے والا کل جو ہے سیاہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آنے والا کل وہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ آنے والے وقت میں اسلام ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو کے رہے گا۔ اس لیے ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے حالات جو بھی کچھ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر کی لکیر سے زیادہ سچ ہے، وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ اس لیے ہمیں آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی جتنی اللہ نے طاقت دی، ہمت دی، جتنی وسعت دی، صلاحیت دی، اس صلاحیت کو لگا کر کے اپنے دین کو ہم جو ہے مضبوطی سے پکڑیں اور دین کو پھیلانے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ دیکھیں گی، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ دیکھیں گی کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر دین انشاءاللہ پہنچے گا۔ اس لیے سب لوگ نیت کریں کہ ہم لوگ آنے والے وقت میں اور زیادہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں گے اور زیادہ اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر داخل کریں گے۔ مدرسے، مسجدیں یہ امت کی امانت ہیں، ان کو آگے بڑھانا اور ان کو لے کر کے چلنا یہ ہم سب مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ اس لیے اس فریضے کے اندر ہم آگے بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں اور اتنی محنت کرتے رہیں کہ موت آ جائے محنت کرتے کرتے، موت اس حال میں آئے کہ ہم دنیا میں محنت کر رہے ہوں، ہمارے ذریعے سے دین پھیل رہا ہو اور ہم جو ہے دنیا سے جاویں تو ایمان کے ساتھ جاویں اور لوگ رو رہے ہوں ہم خوش ہو رہے ہوں۔ یہ جبھی ہوگا جب آدمی آخرت کی طرف اپنے زیادہ زیادہ اچھے اعمال بھیجے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر،
पूरी उम्मत की फ़िक्र अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी इस वक्त पे हमारे यहाँ माशाअल्लाह जमात मेहनत कर रही है और आई हुई है। 1 तारीख़ से इंशाअल्लाह चिल्ले 4 महीने जमातें निकलेंगी। सभी हजरात जो हमारे गांव के हैं वो लोग ये नियत करें कि इंशाअल्लाह अपने घरों से एक एक आदमी ज़रूर अल्लाह के रास्ते भेजेंगे। कुछ तलबा ने भी हमारे नाम लिखवाए थे, ये तलबा की लिस्ट है हमारे पास। इंशाअल्लाह ये लोग भी अभी अमीर साहब से बाद में मुलाकात करें और अपनी तरतीब बनवाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए।